خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 12ویں باب میں سے ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، تو میں اور کیا چاہتا ہوں مگر یہ کہ وہ جل پڑے، اور مجھے ایک استباق سے مستبق ہونا ہے، تو میں کیسا تنگ ہوں جب تک کہ وہ ہو نہ لے۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں، نہیں، بلکہ جدائی کرانے، کیونکہ اب سے ایک گھر کے 5 آپس میں مخالفت رکھیں گے، 3 سے 2 اور 2 سے 3، باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے، ساس بہو سے اور بہو ساس سے۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ عزیز مومنین، اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام پر دھیان و گیان کریں، میں سب سے پہلے آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں آج کے خاص دن کے موقع پر، جب پوری قوم یوم آزادی مناتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سب کو یوم آزادی، جشن آزادی آپ کی زوردار تالیوں میں بہت بہت مبارک ہو۔ اور میں جب آپ کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے واقعی آج کی دن کی مناسبت سے تیاری بھی کی ہے، اور میں خوش ہوں، آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں۔ آئیں، آج کے دن وطن عزیز کے لیے خدا باپ کے شکر گزار ہوں۔ ہمارا ملک، ہمارا وطن یقینی طور پر بہت خوبصورت ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ایک خوبصورت تحفہ ہے، اور سب سے بڑا تحفہ ہمارے لیے، پاکستان میں بسنے والوں کے لیے آزادی کا تحفہ ہے کہ خدا نے ہمیں ایک ایسے ملک میں پیدا کیا ہے جہاں ہم آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ اپنا ایمان جی سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ ہم اس ملک میں رہ سکتے ہیں۔ تو آئیں، سب سے پہلے ہم خدا کا شکر بجا لائیں، نیز ہم دعا بھی کریں کہ خدا باپ ہمیں اور ہمارے ملک کو، یہاں کے جو باسی ہیں، ان کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ تو ایک بار پھر آپ سب کو یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں۔ سال کے دوران آج 20واں اتوار ہے، اور ہمارے دھیان و گیان کا جو سلسلہ ہے وہ مقدس لوکا کی انجیل سے جاری ہے، اور آج ہم نے اس کے 12ویں باب میں سے پاک انجیل کی تلاوت سنی ہے۔ میں زمین پر
آگ بھڑکانے آیا ہوں۔ تیسری صدی کے عظیم ماہر الہیات یوں لکھتے ہیں، جو یسوع کے نزدیک ہے وہ در حقیقت آگ کے نزدیک ہے۔ The one who is near to Christ is near to fire۔ اب اس میں بڑی حکمت ہے جو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو خداوند کے نزدیک ہے، جو یسوع کے نزدیک ہے، وہ حقیقت میں آگ کے نزدیک ہے۔ Let us see and understand۔ اور آج کے واعظ میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مجموعی طور پر جب ہم آج کی تلاوتوں پر غور کرتے ہیں تو آج کی جو تینوں تلاوتیں ہیں ہماری مدد کرتی ہیں، انفیکٹ ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہیں کہ ہم اپنا ایمان جئیں اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے اگر ہمیں مشکلات، دکھوں یا اگر موت کا بھی سامنا کرنا پڑے تو ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں، آج کی دوسری تلاوت میں اور آج کی تیسری تلاوت میں در حقیقت یہی بات مختلف انداز سے بیان کی گئی ہے کہ جو آپ کا مشن ہے، جو آپ کی بلاہٹ ہے یا جو آپ کی زندگی کا مقصد ہے، آپ اس سے پیچھے ہٹ کر جی نہیں سکتے اور نہ جینا چاہیے۔ اس لیے مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ بے دل نہ ہوں، ہمت نہ ہارو، مقابلہ کرو، جنگ جاری رہنی چاہیے۔ اب سوال، کس کے ساتھ اور کیوں کر؟ کیونکہ میں اور آپ بلکہ ہر ایک بپتسمہ یافتہ بلایا گیا ہے کہ وہ ہر روز بلکہ ہر وقت برائی اور گناہ کا مقابلہ کرے، لڑائی لڑے، اور لڑائی ہارنے کے لیے نہیں بلکہ جیتنے کے لیے۔ اور یہ لڑائی ہم کیوں کر اور کیسے جیت سکتے ہیں جب ہم خداوند کے قریب ہیں، جب ہمارے دلوں میں اس کی محبت کی آگ ہے۔ جو خداوند کے نزدیک ہے وہ آگ کے نزدیک ہے۔ ہاں، حق، سچ اور انصاف کی لڑائی میں ممکنہ طور پر لوگ ہمارے خلاف ہو سکتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا ہمارا یہ عمل جو ہے تقسیم اور جدائی کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے خداوند کی طرف دیکھتے رہنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، اپنے خداوند کی طرف دیکھتے رہنا، تاکتے رہنا، ہر وقت اور ہر لمحہ۔ اور یہ بڑی بات ہے اگر ہم ایسا کر پائیں، بلکہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہمیشہ اپنے خداوند کی طرف دیکھتے رہنا چاہیے۔ اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یقینی طور پر وہ ہماری مدد بھی کرتا ہے تاکہ ہم اس جنگ میں جیتے اور فتح میری اور آپ کی ہو۔ میں سوچ رہا تھا اتحاد بہت ضروری ہے، یونٹی،
بہت ضروری ہے، اچھا ہے، اور تلقین بھی کی جاتی ہے، تعلیم بھی دی جاتی ہے، لیکن شاید اتحاد سے بھی اعلیٰ مقصد جو ہے وہ سچائی اور انصاف کے لیے انسان کا کھڑا ہونا ہے۔ حق کے لیے کھڑا ہونا شاید متحد ہونے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، ہونے چاہیے، یونائٹڈ ہو سکتے ہیں، اوکے، دیٹس ونڈرفل، لیکن اکٹھے ہونا کیا یہ کافی ہے؟ آئی تھنک نو۔ ہاں، اگر آپ اکٹھے ہو کر حق اور سچ کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، دیٹ ہیز میننگ، لیکن اگر صرف اکٹھے ہو کے بہ جانا، پھر گل نہیں بنتی۔ تو آئیں آج خدا کا خاص فضل مانگے اور خدا کے پاک روح کی مدد حاصل کریں، تاکہ جو آج کا کلام ہے، قدرے مشکل لگتا ہے کیونکہ جو آیات پڑھی گئی ہیں immediately it is difficult to understand، تو آئیں خدا سے مدد مانگیں کہ خدا ہماری مدد کرے، اور وہ ضرور کرتا ہے۔ That's my belief، سچ ہے، ایسا ہی ہے۔ اگر آپ مانگتے ہیں تو خداوند آپ کو مہیا بھی کرتا ہے۔ تو آئیں خدا کی مدد اور رہنمائی مانگے تاکہ آج کے کلام کو ہم اچھے طریقے سے سیکھ سکیں۔ میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں۔ یہ الفاظ immediately جب میں سنتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ خداوند ان الفاظ کے ذریعے سے دنیا میں اپنے آنے کا مقصد بیان کرتا ہے۔ Why he sent and why he has come down، وہ کیوں کر بھیجا گیا ہے اور وہ کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ اور خدا آج کے کلام میں کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ کیا کروں، زمین پر آگ بھڑکاؤں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ جل پڑے۔ مسیح میں میری عزیزو، اس آیت اور باقی کلام کو سمجھنے کے لیے آئیں، جس طرح میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے کنٹیکسٹ سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ مسلسل 13ویں اتوار سے میں ایک بات بار بار دہرا رہا ہوں، آئی ایم ریپیٹنگ، اور مجھے امید ہے کہ اب آپ کو وہ بات جو ہے وہ رٹ چکی ہوگی۔ میں جب بھی کلام شروع کرتا ہوں، بخصوص مقدس لوکا کی انجیل کا جب سے ہم مطالعہ کر رہے ہیں، تو میں بار بار آپ کو یاد کراتا ہوں کہ یسوع کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے؟ شاباش، یروشلم کی راہ پر ہے۔ وہ یروشلم کی طرف جا رہا ہے، اور یروشلم کی راہ در حقیقت انڈیکیٹ کرتی ہے، یا یروشلم جانے کا مقصد در حقیقت یہ ہے کہ مسیح خداوند کا دکھ سہنا یا دکھ اٹھانا، مصلوب ہونا، اور اپنی جان ہمارے لیے، بتیروں کے لیے، بلکہ دنیا کے لیے دے دینا۔ اب آج کی پاک انجیل میں لکھا ہے، اور مجھے ایک استباغ پانا ہے، تو میں کیسا تنگ ہوں جب تک کہ وہ ہو نہ لے۔ ان ادر ورڈز، مجھے ایک استباغ پانا ضرور ہے، اور میں بے چین ہوں جب تک کہ یہ ہو نہ جائے۔ آئیں آج کی پاک انجیل کو سمجھیں، اور میں نے آج کی پاک انجیل کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر 3 آیات اور 3 الفاظ کا جو ہے وہ انتخاب کیا ہے۔ پہلا، آگ کا بھڑکانا، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں اس لیے آیا ہوں، میں زمین پر آگ بھڑکانے کے لیے، پہلا ہمارا نقطہ ہوگا۔ دوسرا نقطہ ہے، مجھے ایک استباغ پانا ہے، استباغ لینا، دوسرا نقطہ۔ اور تیسرا نقطہ ہے
کہ میں زمین پر صلح کرانے نہیں بلکہ جدائی کرانے آیا ہوں. تو 3 ورڈ: آگ بھڑکانا، استباغ لینا اور جدائی کرانا. آئیں ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں. آگ، سمجھنا تھوڑا مشکل لگتا ہے نا کہ میں زمین پر کیا کرنے آیا ہوں؟ آگ بھڑکانے آیا ہوں. آئیں آپ سمجھیں اس کا مطلب کیا ہے. خداوند ان الفاظ کے ساتھ در حقیقت کہنا کیا چاہتا ہے، یا جو ایونجلسٹ ہے، انجیل نویس ہے، وہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے. سب سے پہلے آپ کو یا ہمیں سمجھنا ہے، کیا سمجھنا ہے کہ بائبل مقدس میں جب آگ کی بات ہے تو آگ جو ہے سمبلائزز یا وہ نشان ہے خدا کی موجودگی کا. اوکے، سو ون تھنگ وی ہیو انڈرسٹوڈ، آگ کی جب بات ہے تو اٹ مینس دا پریزنس آف گاڈ، خدا کی موجودگی. اوکے، جب بائبل مقدس میں آگ کے بارے میں لکھا گیا ہے تو آگ جو ہے یہ ظاہر کرتی ہے خدا کی قدرت، خدا کے جلال اور پاکیزگی کو. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر بات کے لیے حوالہ جو ہے وہ دیا جائے، اس لیے یہ آپ کا چھوٹا سا ہوم ورک ہوگا. آپ بائبل مقدس نکال سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. نیز یہی نہیں، کلام مقدس میں آگ جو ہے علامتی طور پر گناہگاروں کے لیے غضب کی علامت بھی قرار دی گئی ہے. پنشمنٹ فار دا سینرز. آگ کا تعلق خدا کے مستقبل کے فیصلوں سے بھی ہے. اور جب آنے والے مسیح کی بابت یوحنا استباغی بیان کرتا ہے تو وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو آنے والا مسیح ہے وہ تمہیں آگ سے بپتسمہ دے گا. سو آگ جو ہے ایک طرف خدا کی موجودگی، الہی موجودگی کو ظاہر کرتی ہے، ایک طرف پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہے، ایک طرف گناہگاروں کی پنشمنٹ کو بھی ظاہر کرتی ہے. آج کی انجیل میں لکھا گیا ہے کہ میں آگ بھڑکانے آیا ہوں. What does it mean؟ اس سے کیا مراد ہے؟ در حقیقت اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آگ بھڑکانے آیا ہوں، مطلب کہ میں بدی اور گناہ کی طاقت کو نیست کرنے آیا ہوں تاکہ اس آگ سے گناہ اور شیطان کی ساری طاقت کو مٹا ڈالا جائے یا مٹا دیا جائے. اور جب ایسا ہوگا، جب گناہ ختم کیا جائے گا، مٹا ڈالا جائے گا، نیست کیا جائے گا، تو ان رزلٹ کیا ہوگا کہ میں اور آپ پاک صاف ہو جائیں گے. میں نے کہا کہ آگ جو ہے وہ کس کی علامت ہے؟ پاکیزگی کی علامت ہے. تو یہ آگ کیا کرے گی؟ یہ مجھے اور آپ کو پاک صاف کرے گی. ہاں، اس کو پاک صاف کرے گی جو اس آگ کے قریب جائے گا. اور میں نے شروع میں کہا کہ مسیح کے نزدیک جانا در حقیقت کس کے قریب جانا ہے؟ آگ کے. سو اگر آپ کا تعلق خداوند سے ہے یا اگر آپ خداوند سے جڑے ہوئے ہیں تو پھر ہی آپ اس الہی آگ کو اپنی زندگی میں محسوس کر سکتے ہیں. اور اس کا اثر اور پھل کیا ہوگا؟ پاکیزگی، پاک کیا جانا. ہمارے بدن، ہماری روح اس آگ سے پاک صاف ہو جاتی ہے. ہمارے گناہ جو ہیں وہ نیست کیے جاتے ہیں. ان ادر ورڈز، جب آپ خداوند پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں. اب جب یہ آگ
میرے اور آپ کے دل میں ہوگی تو ایک خوبصورت بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے، یہ ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ کیا آپ امتیاز کر سکیں گے؟ امتیاز کس میں؟ کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، بدی کیا ہے اور نیکی کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک انسان یہ بات سمجھ لے، یہ بات جان لے، وہ امتیاز کرنا سیکھ لے، تو یہ بڑی بات ہے۔ امتیاز کرنا، کئی دفعہ ہم امتیاز کر نہیں پاتے کیونکہ ہم میں وہ آگ نہیں ہے۔ ہم امتیاز کر نہیں پاتے کیونکہ ہم میں وہ پاک روح نہیں ہے جو ہونا چاہیے ہر ایک بپتسمہ یافتہ کے اندر یا اس کی زندگی میں۔ تو ضروری کیا ہے؟ اور بالخصوص آج کے دور میں امتیاز کرنا عزیزو بہت ضروری ہے۔ اگر آپ امتیاز نہیں کر پائیں گے نیکی اور بدی میں، اچھائی اور برائی میں، then you are nowhere۔ اس لیے خیال رکھنا، امتیاز کرنا، اور امتیاز اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے دلوں میں یہ آگ جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ اور اسی آگ کی بات ہمارا خداوند کرتا ہے کہ میں زمین پر آگ بڑکانے آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جل پڑے۔ در حقیقت یہ دعوت مجھے اور آپ کو ہے، یہ ہر ایک مومن کو ہے کہ یہ آگ صرف خداوند کے زندگی میں نہیں بلکہ میری اور آپ کی زندگی میں بھی ہو، تاکہ ہم گناہ کی طاقت اور برائی کو، شیطان کی قوت کو مٹا ڈالیں۔ ہاں، ممکنہ طور پر یہ کرنے کے لیے اس جنگ میں جب ہم کود پڑتے ہیں تو مخالفت پاسبل ہے، اوبویس ہے۔ میں زمین پر آگ بڑکانے آیا۔ دوسرا نقطہ، مجھے ایک استباغ لینا ہے تو میں کیسا تنگ ہوں کہ جب تک وہ ہو نہ لے۔ عزیزو یاد رکھیں، جب بھی پاک اناجیل میں بالخصوص نئے عہد نامے میں پیالے کی بات ہے یا استباغ کی بات ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے یسوع کے دکھوں، اس کی صلیبی موت اور قربانی کو۔ میں صرف دو حوالوں کے ذریعے آپ کو سکھانا چاہوں گا یا سیکھنا چاہوں گا کہ یہ کیسے ہے۔ جب گتسمنی باغ میں یسوع کو گرفتار کرنے کے لیے سپاہی آتے ہیں تو مقدس پطرس تلوار چلاتے ہیں، اور یسوع نے جواب میں مقدس پطرس سے کہا، کیا میں وہ پیالہ نہ پیوں جو باپ نے مجھے دیا ہے؟ سو پیالہ what does it mean? Suffering and death of Christ۔ اور جب یسوع یعقوب اور یوحنا سے مخاطب ہے تو انہیں یہ کہتا ہے کہ میں جو پیالہ میں پیتا ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ یا جو بپتسمہ یا استباغ میں لیتا ہوں کیا تم لے سکتے ہو؟ Again, he is speaking about his death and suffering, his passion and death۔ یعنی جب بھی بات پیالے کی ہوگی، جب بھی بات استباغ کی ہوگی تو در حقیقت یہ بات خداوند کے دکھوں کے بارے میں ہوگی، the passion of Christ۔ لہذا استباغ لینے کا مطلب دکھ اٹھانا ہے، استباغ لینے کا مطلب مصلوب ہونا ہے، استباغ لینے کا مطلب اپنی جان دینا ہے، استباغ لینے کا مطلب باپ کی تابعداری کرنا ہے، استباغ لینے کا مطلب ہر دکھ اور مصائب کا سامنا کرنا ہے۔ استباغ لینے کا مطلب یروشلم کی طرف بڑھنا ہے، اور ہمارا خداوند جانتا ہے کہ یروشلم میں کیا ہوگا۔ ہمارا خداوند جانتا ہے
کہ یہ استباغ کیسے ہوگا، لیکن وہ ان دکھوں کو دل کے ساتھ قبول کرتا ہے اور اس کی بڑی خواہش ہے. لکھا ہے کہ میں کیسا تنگ ہوں کہ جب تک یہ ہو نہ جائے، یا کچھ ٹرانسلیشنز میں لکھا ہے کہ میں کتنا بے چین ہوں جب تک یہ ہو نہ جائے. کیا نہ ہو جائے؟ جب تک میں اپنے باپ کی مرضی پوری نہ کر لوں. اور باپ کی مرضی کیا ہے؟ کہ بیٹا اپنے آپ کو کیا کرے؟ قربان کرے. استباغ لینا دکھ اٹھانا، استباغ لینا جان دینا ہے. یہ خواہش خداوند میں آگ کی طرح ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ جلد ہو جائے. اور میں نے بار بار کہا ہے کہ یہ آگ کیا ہے؟ دکھوں کو قبول کرنا. یہ آگ کیا ہے؟ دوسروں کے لیے اپنی جان دینا. یہ آگ کیا ہے؟ باپ کی مرضی کو بجا لانا. استباغ، آگ بھڑکانا، اور یہ آگ ہر ایک شخص میں جلے تاکہ وہ دکھوں کو قبول کرے، دوسروں کے لیے اپنی جان دے اور باپ کی مرضی کو ہر وقت اور ہر جگہ اور ہر سطح پر ہر لمحہ پورا کرے. میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں. میں کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ جدائی. ہمارا تیسرا نقطہ، مسیح خدا میرے عزیزو، شاگردیت کی راہ میں اب حتمی فیصلے کی گھڑی ہے. فائنل ڈیسیجن. یہ حتمی فیصلہ ایک شاگرد کو کرنا ہے. اس نے دیکھ لیا خداوند کس استباغ کو پانے کو ہے. اب شاگرد نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہی از فار ہم اور ہی از اگینسٹ ہم. اور جب یہ ایک شاگرد یا ایک مومن ایک بپتسمہ یافتہ فیصلہ کرے گا تو دین واٹ ہیپنز؟ ڈویژن، جس کی بات آج کے کلام میں پیش کی گئی ہے کہ جو ہمارا فیصلہ ہوگا اس کا اثر کیا ہے؟ تقسیم ہوگی. کہاں؟ خاندانوں میں. باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے، ساس بہو سے اور بہو ساس سے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں، اگر آپ میں وہ آگ ہے جسے یسوع بھڑکانے کے لیے آیا ہے، تو ایٹومیٹکلی دیر ول بی ڈویژن. کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ اس کو ایکسپٹ کریں گے اور کچھ لوگ اس کو کیا کریں گے؟ ریجیکٹ کریں گے. اس لیے خداوند کہتا ہے کہ میں صلح کرانے نہیں بلکہ میں کیا کرنے آیا ہوں؟ جدائی کروانے. ڈویژن. یہ امن جو ہے وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ان ڈفرنٹ وے. ہاں، ہم امن کی بات کرتے ہیں، سلامتی کی بات کرتے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہیں، لیکن آج کی تلاوت میں یہی امن در حقیقت یسوع خود ہے. اور یہ امن جو ہے اب یہی لوگوں میں یا انسانوں میں تقسیم کا باعث بنے گا، کیونکہ کچھ میں نے کہا قبول کریں گے اور کچھ اس امن کو، اس زندگی کو رد کریں گے. عزیز مومنین، میں اور آپ بلکہ ہر ایک بپتسمہ یافتہ بلایا گیا ہے کہ اس کے دل میں یہ آگ بھڑکے. جو لک وام ہوتا ہے نا، وہ خدا ان کو پسند نہیں ہے. اور مکاشفہ کی کتاب میں اور باقی بھی ہم بار بار اس بات کو سنتے ہیں. بس چونکہ تم شیر گرم ہو اس لیے میں تجھے منہ سے نکال پھینکوں گا. نہ تم گرم ہو نہ تم سرد ہو، شیر گرم ہو. تو مطلب کیا ہوا کہ ہمارے دل میں یہ آگ بھڑکنی چاہیے. اگر یہ محبت کی آگ، خداوند کے پیچھے چلنے کی آگ، استباغ پانے کی آگ ایک ایماندار میں ختم ہو جائے گی تو وہ ایماندار سچ میں خداوند کی بادشاہی سے دور ہو جائے گا. مجھے اور آپ کو دعوت دی گئی ہے کہ یہ آگ جلتی رہنی چاہیے. یہ آگ ایمان کی ہو سکتی ہے،
یہ آگ محبت کی ہو سکتی ہے، لیکن کئی دفعہ ٹھنڈی ہو گئی ہے، یہ کچھ بھی نہیں، آگ نظر ہی نہیں آتی۔ جو پیشن جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ کئی دفعہ غائب نظر آتا ہے۔ سو آج کی جو تلاوت ہے، پاک انجیل جو ہے مجھے اور آپ کو دعوت دیتی ہے کہ وہ پیشن، پہلی سی محبت کہاں گئی؟ وہ آگ کہاں گئی؟ وہ محبت کہاں گئی؟ وہ پیشن کہاں گیا جو آپ مسیح کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے گھر کے لیے، اس کے کلام کے لیے رکھتے ہیں؟ یو نیڈ ٹو ریفلیکٹ۔ اگر وہ آگ ایمان کی، محبت کی آج بھی برقرار ہے، دن شاباش۔ اگر نہیں تو پھر سوچنا ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ آگ ہے؟ کیا میں اس آگ کے ذریعے سے استباق پانے کے لیے تیار ہوں؟ اور جب میں استباق کی بات کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے یسوع کے لیے، انجیل کے لیے، کلام کے لیے، اپنے خداوند کے لیے کیا میں دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں؟ اور مسیح میں میرے عزیزو، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس آگ نے لوگوں کو اتنا دلیر کر دیا کہ انہوں نے اپنی جانیں خداوند کے لیے قربان کی۔ وہ کرتے رہے، آج بھی انسان کرتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ہم اس بات کو بھول چکے ہیں۔ استباق پانا دعوت ہے مجھے اور آپ کو، مسیح میں استباق پانا مطلب دکھوں اور تکلیفوں میں سے گزرنا، ان کا سامنا کرنا، مقابلہ کرنا۔ اور آخر میں اپنے واعظ کا اختتام چند ایک باتوں سے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہمارے لیے سوال بھی ہے، سوچنے کا ایک نقطہ بھی ہے۔ عزیزو دھیان سے میری بات سنیں۔ میں سمجھتا ہوں انجیل کا پیغام، صلیب کی طاقت اور پاک صلیب کی قدرت جو ہے، صرف ہمیں اچھے لوگ ہونے کے لیے نہیں بلاتی۔ آئی ریپیٹ، صلیب کا پیغام ہمیں صرف اچھے لوگ یا اچھے انسان ہونے کے لیے نہیں بلاتا، بلکہ یہ پیغام ہمیں نئے لوگ تخلیق کرنے کی دعوت دیتا ہے، یا نئے انسان بننے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اچھے ہیں، اوکے، ونڈرفل اف یو آر گڈ، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ ضروری کیا ہے؟ لازم کیا ہے؟ کہ آپ اچھے بھی ہوں، لیکن آپ نئے انسان بنے، نئی مخلوق۔ اور نئی مخلوق آپ اس وقت بن سکتے ہیں جب آپ مسیح میں استباق پاتے ہیں۔ تو اچھا ہونا کافی نہیں ہے، نیا انسان ہونا کافی ہے، نیا جنم لینا کافی ہے۔ اور یہ استباق کے ذریعے سے ممکن ہے، کیونکہ مسیح کے ساتھ ہماری محبت، یہ آگ ہمیں نیا بنا دیتی ہے، نئے انسان بنا دیتی ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر انسان پہلے جیسا نہیں رہتا۔ جنہوں نے انکاؤنٹر کیا ہے نا کرائسٹ کو، جو اس آگ کے پاس گئے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں اس آگ کو محسوس بھی کیا ہے، اور سچ میں ایسا ہوتا ہے، اور یہ ایکسپیرینس ونڈرفل ہے۔ سچ میں تجربہ کریں اس کا، اس آگ کا نا تجربہ کریں، مسیح کے قریب جائیں، اس محبت کو، اس آگ کو اپنی زندگی میں محسوس کریں۔ اور جو ایسا کرتے ہیں، جو انکاؤنٹر کر لیتے ہیں، حقیقی انکاؤنٹر کی بات کرتا ہوں، صرف آنا جانے کی نہیں بات، حقیقی انکاؤنٹر، جو حقیقی انکاؤنٹر خداوند کے ساتھ کر لیتا ہے، وہ انسان نیا بن جاتا ہے۔ وہ پہلے جیسا نہیں رہتا، وہ پہلے جیسا سوچتا نہیں، وہ پہلے جیسا دیکھتا نہیں، وہ پہلے جیسا رہتا نہیں۔ اینڈ دیٹ از دا کال۔ اور یہ دعوت بھی ہے اور سوچنے کی بات بھی ہے کہ کیا میں نئی مخلوق ہوں؟ کیا میرے دل میں خداوند کی محبت کی آگ آج بھی برقرار ہے؟ آئیں اس بات پر غور کریں۔ ہم صرف اچھے لوگ ہونے کے لیے نہیں بلائے گئے، بلکہ ہم نئی مخلوق ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ یہ ہماری بلاہٹ بھی ہے اور ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔